السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد وإیاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج میں آپ کے سامنے بعض عورتوں کی بعض مثالیں پیش کروں گا، اور جو واقعات پیش کروں گا ان سے ایک حقیقی مسلمان عورت کی دینی اور روحانی حالت کا بھی پتہ چلتا ہے، دین کے لیے غیرت کا بھی پتہ چلتا ہے، دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی روح کا بھی پتہ چلتا ہے، اولاد کی تربیت کی فکر کا بھی پتہ چلتا ہے۔ غرض کے بہت سی باتیں ہیں اور بھی جن سے ایک حقیقی مسلمان عورت کا مقام سامنے آتا ہے۔ یہ واقعات میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کی سیرت سے بھی لیے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کی احمدی خواتین کے بھی ہیں، آپ کے بعد کے زمانے کی احمدی خواتین کے بھی ہیں، اور موجودہ دور کے بھی اب تک۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کے بعد خلافت خامسہ سے پہلے کہ صرف حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے عہد کے بعد واقعات لیے ہیں، صحابیات سے لے کر اب تک ان واقعات کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ ایک دور کے واقعات کو بیان کرنے کے لیے ہی کئی گھنٹے چاہیے، اور اگر لکھا جائے تو کتابوں کی کئی جلدیں چاہیے، اور پھر بھی شاید ختم نہ ہو۔ ان واقعات کا یوں جمع کرنا ہماری تاریخ میں یہ بتاتا ہے کہ اسلام کی ابتدا سے عورت کا جو مقام تھا اس نے ان مثالوں کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام عورت کو کوئی مقام نہیں دیتا۔ مسلمان عورت کا اسلام کی تاریخ میں ذکر اور اس کی عبادتوں کے معیار، جان مال کی قربانی اور اولاد کی تربیت کی مثالیں جو اب تک زندہ ہیں، اور ان مثالوں کی بنیاد پر آئندہ جو عمارتیں استوار ہو رہی ہیں، وہی اس بات کا ثبوت ہیں کہ عورت کا اسلام میں ایک مقام ہے۔ دنیا کی تاریخ دان تو اپنی تاریخ میں چند ایک عورتوں کی مثالیں محفوظ کیے ہوئے ہیں، لیکن اسلام کی تاریخ میں صرف چند ایک بڑی نامور خواتین کے ہی نام محفوظ نہیں، بلکہ بے شمار مثالیں عورتوں کی نیکی اور تقوی اور قربانیوں کے حوالے سے محفوظ ہیں اور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب مزید کسی تمہید کے بغیر میں بعض مثالیں اور واقعات پیش کرتا ہوں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ عورتیں کہتی ہیں کہ عورتوں
کے بھی واقعات بیان کیا کریں. تو اگر صرف ان واقعات کو سن کر وقتی طور پر محظوظ ہونا ہے اور متاثر ہونا ہے تو کوئی فائدہ نہیں. ان واقعات کو سننے کا فائدہ تو تبھی ہے جب ان نیک نمونوں کو اپنی زندگیوں کا حصہ بھی بنانے کی کوشش کریں. بس اس نیت سے انہیں سنیں اور غور کریں. عبادتوں اور تعلق باللہ کے معیار قائم کرنے کے لیے جو کوششیں عورتیں کرتی تھیں صحابیات، اس بارے میں ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس اپنی والدہ حضرت ام فضل کا ذکر کرتے ہیں کہ میری والدہ کو روزے سے اس قدر محبت تھی کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن وہ روزہ رکھا کرتی تھی. پھر ایک روایت ہے ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی ایک جماعت میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. حضرت زینب بنت جہش نے کوئی بات کہی. حضرت عمر نے ان کو ڈانٹ دیا، کیوں بول رہی ہو بیچ میں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر ان کو چھوڑ دو، وہ تو افواہ ہیں، یعنی جو خوف خدا اور محبت کی وجہ سے بہت آہیں بھرتا ہو. ایک روایت میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ کسی آدمی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افواہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا الخاشع، اللہ سے ڈرنے والا، الدعا، بہت دعائیں کرنے والا، المتضر، متضرع، تضرع اختیار کرنے والا. تو یہ مقام تھا ان عورتوں کا روحانی لحاظ سے. جان و مال کی اور اولاد کی قربانی کی مثال لیں. حضرت مسلمہ اور حضرت عمار کے والدین کا ذکر کرتے ہوئے تاریخی رنگ میں اس کو فرماتے ہیں کہ آپ کے والد یاسر اور آپ کی والدہ سمیہ کو بھی کفار بہت دکھ دیتے تھے. چنانچہ ایک دفعہ جب ان دونوں کو دکھ دیا جا رہا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے. آپ نے ان دونوں کی تکلیفوں کو دیکھا اور آپ کا دل درد سے بھر آیا. آپ ان سے مخاطب ہو کر بولے، صبراً اعلیٰ یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کہ خاندان، صبر سے کام لو، خدا نے تمہارے لیے جنت تیار کر چھوڑی ہے. اور یہ پیش گوئی تھوڑے ہی دنوں میں پوری ہو گئی، کیونکہ یاسر مار کھاتے کھاتے مر گئے، فوت ہو گئے. مگر اس پر بھی کفار کو صبر نہ آیا اور انہوں نے ان کی بڑھیا بیوی سمیہ پر ظلم جاری رکھے. چنانچہ ابو جہل نے ایک دن غصے میں ان کی ران پر اس زور سے نیزہ مارا جو ران کو چیرتا ہوا ان کے پیٹ میں گھس گیا اور تڑپتے ہوئے انہوں نے جان دے دی. حضرت ام شریک نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے مشرک رشتہ داروں نے ان کو ان کے گھر سے پکڑ لیا اور ان کو ایک بدترین مست اور شریر اونٹ پر سوار کر دیا اور ان کو شہد کے ساتھ روٹی دیتے رہے اور پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیتے تھے اور انہیں سخت دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے جس سے ان کے ہوش و حواس جاتے رہے. انہوں نے 3 دن تک یہی سلوک روا رکھا اور پھر کہنے لگے کہ جس دین پر تو قائم ہے اس کو چھوڑ دے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے. حضرت ام شریک کہتی ہیں کہ میں ان کی بات نہ سمجھ سکی. ہاں، ہوش و حواس گم ہو گئے تھے اس لیے بات نہیں سمجھ سکی، لیکن کہتی ہیں ہاں چند کلمے سن لیے، پھر مجھے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا کہ توحید کو چھوڑ دو. فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم میں توحید پر قائم ہوں. یہ تھی توحید کی حفاظت ان لوگوں کی. حضرت عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ شہادت سے 10 دن پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی والدہ حضرت اسماء کے پاس آئے
وہ بہت بیمار تھیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان کی خیریت دریافت کی تو حضرت اسماء نے کہا میں تو سخت تکلیف میں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ موت میں راحت ہے۔ انہوں نے دیکھا ایسی حالت ہے، قریب المرگ ہے، انہوں نے تسلی دی کہ اب یہی ہے، موت ہی ہے اور اسی میں راحت ہے، اسی سکون ملے گا۔ حضرت اسماء نے کہا، فوراً جواب دیا بیٹے کو کہ شاید تم میرے لیے موت کی خواہش کر رہے ہو، میں اس وقت تک نہیں مروں گی جب تک میں 2 صورتوں میں سے ایک صورت نہ دیکھ لوں۔ یہ ایمان تھا، یقین بھی تھا، یا تو تم شہید ہو جاؤ، تمہیں شہید ہوتا دیکھ لوں اور میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھوں، اور یا تم اپنے دشمن پر قابو پا لو اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں یہ سن کر حضرت عبداللہ بن زبیر نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دیے، اور جس دن انہیں شہید کیا گیا وہ مسجد حرام میں اپنی والدہ سے ملاقات کے لیے آئے تو آپ کی والدہ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا قتل ہونے کے ڈر سے کوئی ایسا راستہ قبول نہ کرنا جس میں ذلت ہو، کیونکہ عزت کے ساتھ تلوار کا وار قبول کرنا ذلت کے کوڑوں سے بہتر ہے۔ یہ ضرورت تھی ان عورتوں میں، یہ قربانی کا وعدہ تھا اپنی اولاد کے لیے بھی۔ قرون اولیٰ کی مسلمان خواتین کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم ماؤد ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان سے واپس تشریف لائے تو مدینہ کی عورتیں اور بچے شہر سے باہر استقبال کے لیے نکل آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی باگ ایک پرانے اور بہادر انصاری صحابی سعد بن معاذ نے پکڑی ہوئی تھی اور وہ فخر سے آگے آگے چل رہے تھے۔ شہر کے پاس انہیں اپنی بڑھیا ماں جس کی نظر کمزور ہو چکی تھی آتی ہوئی ملی۔ احد میں اس کا ایک بیٹا بھی مارا گیا تھا۔ اس بڑھیا کی آنکھوں میں موتیا بند اتر رہا تھا اور اس کی نظر کمزور ہو چکی تھی۔ وہ عورتوں کے آگے کھڑی ہو گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی اور معلوم کرنے لگی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ سعد بن معاذ نے سمجھا کہ میری ماں کو اپنے بیٹے کے شہید ہونے کی خبر ملے گی تو اسے صدمہ ہوگا، اس لیے انہوں نے چاہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے حوصلہ دلائیں اور تسلی دیں۔ اس لیے جو ہی ان کی نظر اپنی والدہ پر پڑی انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میری ماں، یا رسول اللہ میری ماں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس کرتے ہوئے اس بڑھیا سے جس کی نظر کمزور ہو چکی تھی کہ بی بی بڑا افسوس ہے کہ تیرا ایک لڑکا اس جنگ میں شہید ہو گیا ہے۔ بڑھیا کی نظر کمزور تھی اس لیے وہ آپ کے چہرے کو نہ دیکھ سکی، وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ آخرکار اس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹک گئی۔ وہ آپ کے قریب آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ جب میں نے آپ کو سلامت دیکھ لیا ہے تو آپ سمجھیں کہ میں نے مصیبت کو بھون کر کھا لیا۔ اب دیکھو وہ عورت جس کے بڑھاپے میں عصائے پیری ٹوٹ گیا، وہ ایک جو اس کا سہارا تھا جوان بیٹا وہ ختم ہو گیا، کس بہادری سے کہتی ہے کہ میرے بیٹے کے غم نے مجھے کیا کھانا ہے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو میں اس غم کو بھون کر کھا جاؤں گی۔ میرے بیٹے کی موت مجھے مارنے کا موجب نہیں ہوگی، بلکہ یہ خیال کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور آپ کی حفاظت کے سلسلے میں میرے بیٹے نے اپنی جان دے دی ہے، میری قوت کو بڑھانے کا موجب ہوگا۔ تو دیکھو عورتوں کی یہ عظیم الشان قربانی تھی جس سے اسلام دنیا میں پھیلا۔ حضرت زنیرہ رومی اسلام میں سب کو لے جانے والی خواتین میں سے تھیں۔ انہوں نے اسلام کے آغاز میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ مشرکین آپ کو اذیتیں دیتے تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بنو مخزوم کی لونڈی تھیں اور ابو جہل آپ کو اذیت دیا کرتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ بنو عبدالدار کی لونڈی تھیں یا اس کی 12 لونڈی تھیں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی بینائی چلی گئی۔ اس پر مشرکین نے کہا
کہ لات اور عزا نے ان دونوں کے انکار کرنے کی وجہ سے زنیرہ کو اندھا کر دیا، جو ان کے بڑے بت تھے دو، انہوں نے اس لیے اس کو اندھا کر دیا، اس کی نظر خراب ہو گئی ہے کہ یہ مسلمان ہو گئی۔ اس پر حضرت زنیرہ نے کہا کہ لات اور عزا تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ان دونوں کی عبادت کون کرتا ہے۔ بڑا مضبوط ایمان تھا۔ یہ تو آسمان سے ہے، یعنی خدا کی منشا ہے۔ بیمار ہوئی میں، تکلیف ہوئی، میری نظر چلی گئی، ہوتی ہے لوگوں کی، اور میرا رب میری بینائی لوٹانے پر قادر ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ تم کہتے ہو میری بینائی اس وجہ سے چلی گئی، تو پھر میرا رب بھی قادر ہے کہ میری بینائی لوٹا دے۔ میں اس واحد خدا کو نہیں چھوڑوں گی۔ اگلے دن انہوں نے اس حالت میں صبح کی، تو اللہ تعالیٰ کے سلوک دیکھیں کہ اگلے دن صبح جب وہ اٹھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بینائی لوٹا دی تھی، نظر بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس پر قریش نے کہا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جادو کی وجہ سے ہے، کہ جادو کر دیا محمد نے، اس لیے بینائی آ گئی ہے، اور کوئی وجہ نہیں۔ جب حضرت ابوبکر نے ان کی تکالیف دیکھی جو آپ کو پہنچائی جاتی تھیں، تو انہوں نے ان کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ دین کی خاطر سختیاں کس طرح برداشت کرتے تھے یہ لوگ۔ ایک روایت ہے، حضرت ابوبکر ایک دفعہ بنو معمل کی ایک لونڈی کے پاس سے گزرے۔ بنو معمل جو ہے بنو عدی، یہ قبیلہ ہے بنو عدی بن کعب کا۔ بہرحال وہ لونڈی مسلمان تھی۔ عمر بن خطاب ان کو اجازت دے رہے تھے تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان دنوں بھی مشرک تھے، اسلام نہیں لائے تھے، اور سختیاں کیا کرتے تھے مسلمانوں پر، اور انہیں مارا کرتے تھے اس خاتون کو، اس عورت کو، یہاں تک کہ جب تھک جاتے تو کہتے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے تمہیں صرف تھکاوٹ کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ اتنی سخت جان تھیں، اتنی سختیاں برداشت کرتی تھیں کہ حضرت عمر جیسے انسان مار مار کے تھک جاتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا۔ آخر وہ خود تھک کے چھوڑ دیتے تھے۔ اس پر وہ کہتی، حضرت عمر کو جواب دیتی کہ اللہ تمہارے ساتھ بھی اسی طرح کرے گا۔ پھر حضرت ابوبکر نے اسے بھی خرید کر آزاد کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی کوئی نیکی پسند آئی تھی جس کی وجہ سے ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دے دی، اور وہ سلوک نہیں ہوا۔ مسلمان عورتوں کے اولاد کی قربانی کے معیار کیا تھے؟ بس مسلم عورت نے واقعہ اس طرح بیان کیا ہے اپنے الفاظ میں کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب عراق میں قادسیہ کے مقام پر جنگ جاری تھی تو کسریٰ میدان جنگ میں ہاتھی لایا۔ اونٹ ہاتھی سے ڈرتا ہے، اس لیے وہ انہیں دیکھ کر بھاگتے تھے، اور اس طرح مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا اور بہت سے مسلمان مارے گئے۔ آخر ایک دن مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ خواہ کچھ ہو آج ہم میدان سے ہٹیں گے نہیں جب تک دشمن کو شکست نہ دے لیں۔ ایک عورت حضرت خنسا اپنے 4 بیٹوں کو لے کر میدان جنگ میں آئیں اور ان کو مخاطب کر کے کہنے لگیں کہ پیارے بیٹو، تمہارے باپ نے اپنی زندگی میں ساری جائیداد تباہ کر دی تھی، اور جب تمہارا باپ مرا تو اس نے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی تھی، بڑی غربت کی حالت تھی۔ میں اس وقت جوان تھی، تمہارے باپ کی کوئی جائیداد بھی نہیں تھی۔ پھر اپنی زندگی میں اس نے میرے ساتھ کوئی حسن سلوک بھی نہیں کیا تھا کہ میں کہوں کہ بڑی اس کی عزت کی خاطر اس کی حفاظت کروں، اس کے بچوں کی حفاظت کروں۔ کوئی حسن سلوک نہیں کیا تھا اس نے میرے سے، اور اگر عرب کے رسم و رواج کے مطابق میں بدکار ہو جاتی تو کوئی اعتراض کی بات بھی نہیں تھی۔ اس و رواج تھا، اس طرح کھلی عورتیں تھیں، بے حیائیاں عام تھیں۔ آپ بھی معاشرے میں بے حیائیاں عام ہو رہی ہیں۔ مگر کہتی ہیں کہ مگر میں نے اپنی تمام عمر نیکی سے گزاری۔ اب کہنے لگی اپنے بیٹوں کو کہ کل فیصلہ کن جنگ ہونے والی ہے، میرے تم پر بہت سے حقوق ہیں، کل کفر اور اسلام میں مقابلہ ہوگا، اگر تم فتح حاصل کیے بغیر واپس آئے تو میں خدا تعالیٰ کے حضور کہوں گی کہ میں ان کو اپنا کوئی بھی حق نہیں بخشتی۔ اس طرح سے اس نے اپنے 4 بیٹوں کو جنگ میں تیار کر کے بھیج دیا، اور پھر گھبرا کر، آخر بیٹے تھے، ان کا پیار بھی غالب آ گیا،
تو گھبرا کر خود جنگل میں چلی گئیں اور وہاں تنہائی میں سجدے میں گر کر اور رو رو کر اللہ سے دعا مانگنے لگی، اور دعا یہ کی کہ اے میرے خدا، میں نے اپنے چاروں بیٹوں کو دین کی خاطر مرنے کے لیے بھیج دیا ہے، لیکن تجھ میں یہ طاقت ہے کہ ان کو زندہ واپس لے آئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل کیا کہ مسلمانوں کو فتح بھی ہو گئی اور ان کے چاروں بیٹے بھی زندہ واپس آ گئے۔ یہ جرأت اور بہادری ایمان بالآخرہ ہی کا نتیجہ تھی۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ دنیا کی نجات اسلام سے وابستہ ہے، اور ہم خواہ مارے بھی جائیں تب بھی پرواہ نہیں، کیونکہ دنیا بچ جائے گی اور اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ مالی قربانی کی مثالیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن گھر سے نکلے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ ان سے پہلے اور بعد میں آپ نے کوئی نوافل ادا نہیں کیے۔ پھر آپ عورتوں کی طرف گئے، آپ کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے۔ پھر آپ نے عورتوں کو نصائح فرمائیں اور انہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ عورتیں اپنی بالیاں اور کنگن اتار کر دینے لگیں، جو زیور انہوں نے پہنا ہوا تھا اتار کر دے دیا، آپ وسلم کے اندر پیش کر دیا۔ حضرت عائشہ کی زندگی کے واقعات ملتے ہیں، ان کی سخاوت اور ان کی ذاتی سادگی کے بارے میں۔ حضرت عروہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ کو 70,000 درہم تقسیم کرتے دیکھا ہے۔ اس قدر مال و دولت ہونے کے باوجود آپ اپنی قمیض کے گریبان پر پیوند لگاتی تھیں، اپنی کوئی پرواہ نہیں کرتی تھیں۔ ایک واقعہ حضرت عائشہ کا مسلم موعود نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ خود نہیں کماتی تھیں، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے تعلق کی وجہ سے صحابہ آپ کی خدمت میں اکثر ہدایہ بھجواتے رہتے تھے، تحفے بھجواتے رہتے تھے، لیکن وہ بھی اپنا اکثر روپیہ غرباء اور مساکین میں تقسیم فرما دیا کرتی تھی۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ بعض دفعہ ایک دن میں 1000 روپیہ آپ کے پاس آیا، مگر آپ نے وہ سب کا سب شام تک تقسیم کر دیا اور ایک پائی بھی اپنے پاس نہ رکھی۔ اس پر ایک سہیلی نے کہا کہ آپ روزے سے تھیں، افطاری کے لیے 4 آنے تو رکھ لیتی، کچھ تو پاس ہوتا، کوئی افطاری ٹھیک طرح کر لیتی۔ آپ نے فرمایا تو انہیں پہلے کیوں نہ یاد دلایا، یہ صرف اس کو ٹالنے کے لیے بات کی۔ ان کی عادت کو دیکھ کر ایک دفعہ ان کے بھانجے نے، کہ بڑی اس طرح بری پروری کرتی ہیں، کوئی پیسہ اپنے پاس نہیں رکھتی، ان کے بھانجے نے جس نے ان کے مال کا وارث ہونا تھا کہیں کہہ دیا کہ حضرت عائشہ تو اپنا سارا مال لٹا دیتی ہیں۔ یہ خبر جب حضرت عائشہ کو پہنچی تو آپ نے اپنے گھر میں اس کا آنا جانا بند کر دیا اور قسم کھائی کہ اگر میں نے اسے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی تو میں اس کا کفارہ ادا کروں گی۔ کچھ عرصے کے بعد صحابہ نے درخواست کی کہ آپ اس کا قصور معاف کر دیں۔ چنانچہ ان کے زور دینے پر حضرت عائشہ نے ان کو معاف کر دیا، بھانجے کو معاف تو کر دیا، مگر فرمایا کہ چونکہ میں نے یہ عہد کیا تھا کہ اگر میں اسے معاف کروں گی تو کفارہ ادا کروں گی، اس لیے میں اس کا کفارہ یہ قرار دیتی ہوں کہ آئندہ میرے پاس جو دولت بھی آئے گی وہ میں سب کی سب غرباء اور یتامہ اور مساکین کی بہبودی کے لیے تقسیم کر دوں گی۔ ام عمارہ کی بہادری اور بچوں کی تربیت اور ایمان پر قائم رہنے کے لیے واقعات ملتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، اس کو پڑھیں اور دیکھیں اور سوچیں تو پتہ لگتا ہے کہ کس شان کی عورت تھیں وہ۔ حضرت مسلم موعود نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ آدھی رات کے بعد پھر وادی عقبہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کے مسلمان جمع ہوئے۔ یہ شروع میں جب مکے میں تھے علیہ وسلم، اب آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس بھی تھے۔ مدینہ کے لوگ آئے، ان کو ملنے کے لیے گئے۔ اس دفعہ مدینہ کے مسلمانوں کی تعداد 73 تھی، ان میں 62 خزرج قبیلے کے تھے اور 11 اوس کے تھے، اور اس قافلے میں 2 عورتیں بھی شامل تھیں
جن میں سے ایک بنی نجار قبیلے کی عمارہ بھی تھی۔ کیونکہ مصعب کے ذریعے سے ان لوگوں تک اسلام کی تفصیلات پہنچ چکی تھیں، یہ لوگ ایمان اور یقین سے پر تھے۔ بعد کے واقعات ظاہر نے کر دیا کہ یہ لوگ آئندہ اسلام کا ستون ثابت ہونے والے تھے۔ عمارہ جو اس دن شامل ہوئیں، انہوں نے اپنی اولاد میں اسلام کی محبت اتنی داخل کر دی کہ ان کا بیٹا خبیب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمہ کذاب کے لشکر کے ہاتھ میں قید ہو گیا، تو مسلمہ نے اسے بلا کر پوچھا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ خبیب نے کہا ہاں۔ پھر مسلمہ نے کہا کہ کیا کوئی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ خبیب نے کہا نہیں۔ اس پر مسلمہ نے حکم دیا کہ ان کا ایک عضو کاٹ لیا جائے، جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ دو۔ تب مسلمہ نے پھر ان سے پوچھا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ خبیب نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا کیا گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ خبیب نے کہا نہیں۔ اب ایک بازو کٹ گیا یا کوئی عضو کٹ گیا، اس کے بعد پھر وہی بات کی۔ پھر اس نے آپ کو ایک دوسرا عضو کاٹنے کا حکم دے دیا، دوسرا بازو کاٹ دیا، ٹانگ کا حصہ کاٹ دیا۔ ہر عضو کاٹنے کے بعد وہ سوال کرتا جاتا تھا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اور خبیب کہتے تھے کہ ہاں، کہتے تھے کہ نہیں۔ اسی طرح اس کے سارے اعضاء کاٹے گئے اور آخر میں اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہوئے خدا سے جا ملا۔ یہ سب تربیت تھی عمارہ کی، جس کی وجہ سے ان کا یہ مضبوط ایمان تھا۔ خود عمارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی جنگوں میں شامل ہوئی ہیں۔ نیکیوں کے معیار کے بارے میں روایت ہے، ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ حضرت اسماء نے کہا میں حضرت زبیر کے گھر کام کاج کیا کرتی تھی۔ ان کا ایک گھوڑا تھا جس کی میں نگہداشت کرتی۔ گھوڑے کی دیکھ بھال سے زیادہ مشکل مجھے کوئی اور کام نہ لگتا تھا۔ میں اس کے لیے گھاس لاتی اور اس کی دیکھ بھال کرتی اور اس کا خیال رکھتی۔ یہ پھر راوی کہتے ہیں پھر انہیں ایک خادمہ ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی آئے تو آپ نے انہیں خادمہ عطا کی۔ حضرت اسماء کہتی ہیں اس نے مجھے گھوڑے کی دیکھ بھال سے مستغنی کر دیا اور مجھ سے یہ بوجھ اتار دیا۔ پھر میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے عبداللہ، میں غریب آدمی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر کے سائے میں کاروبار کروں۔ حضرت اسماء نے کہا کہ اگر میں تمہیں اجازت بھی دوں گی تو حضرت زبیر انکار کر دیں گے، بس تم آنا اور مجھ سے زبیر کی موجودگی میں پوچھنا۔ وہ شخص آیا، اس نے کہا عبداللہ، میں غریب آدمی ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر کے سائے میں کاروبار کروں۔ انہوں نے کہا کیا تجھے مدینے میں میرا ہی گھر نظر آیا؟ حضرت زبیر نے انہیں کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہیں غریب آدمی کو کاروبار سے منع کرتی ہو؟ پھر بہرحال اس کو اجازت دے دی، تجارت کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے کچھ کمائی کر لی، اور کہتی ہیں کہ میں نے اپنی خادمہ اس کے ہاتھ بھیج دی۔ حضرت زبیر میرے پاس آئے تو اسی کی قیمت میری گود میں تھی۔ انہوں نے کچھ پیسے مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے پیسے ہبہ کر دو۔ حضرت اسماء نے کہا یہ رقم جو مجھے آئی ہے یہ تو میں پہلے صدقہ کر چکی ہوں۔ ایک عورت ملی کام کرنے کے لیے، ان کا بوجھ ہلکا ہوا اس سے، لیکن کیونکہ ضرورت تھی اس کو بیچ دیا۔ بیچنے کے بعد جو رقم آئی اس کو اپنے اوپر خرچ نہیں کیا، خامد نے مانگا تو اس کو بھی نہیں دیا، انہوں نے کہا یہ تو بس صدقہ کر دیا۔ بس اس شخص کی غریب پروری بھی کر دی، خامد کے گھر کے جو حفاظت کا جو معیار قائم کرنا تھا وہ بھی قائم رکھا، اور مال سے بے رغبتی کا اظہار بھی کر دیا۔ یہ نمونے تھے۔
دینی علم بڑھانے کی طرف توجہ اور دین سیکھنے کی طرف توجہ کی عادت کس طرح تھی ان لوگوں کی۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ سے ملنے میں مرد ہم پر غالب آ گئے ہیں، تو آپ ہمارے لیے اپنے ساتھ کوئی دن مقرر فرما دیں۔ چنانچہ آپ نے ان کے لیے ایک دن مقرر کیا جس میں آپ ان سے ملاقات کیا کرتے تھے، ان کو دین سکھایا کرتے تھے۔ یہ بھی شوق تھا ان کو۔ اس خلیفہ مسیح ثانی نے اپنی تفسیر میں ایک جگہ لکھا ہے سورہ نور کی آیت 32 کے حوالے سے کہ اسلام ہرگز یہ حکم نہیں دیتا کہ عورتیں گھروں میں بند ہو کر بیٹھ جائیں، اور نہ ابتدائی اسلام میں مسلمان عورتیں ایسا کرتی تھیں، بلکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ سننے آتی تھیں، جنگوں میں شامل ہوتی تھیں، زخمیوں کی مرہم پٹیاں کرتی تھیں، سواری کرتی تھیں، مردوں سے علوم سیکھتی تھیں اور سکھاتی بھی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق تو یہاں تک ثابت ہے کہ آپ مردوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنایا کرتی تھیں۔ غرض ان کو پوری عملی آزادی حاصل تھی، صرف اس امر کا ان کو حکم تھا کہ اپنے سر، گردن اور منہ کے وہ حصے جو سر اور گردن کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو ڈھانپے رکھیں تاکہ وہ راستے جو گناہ پیدا کرتے ہیں بند رہیں، اور اگر اس سے زیادہ احتیاط کر سکیں تو نقاب اوڑھ لیں، لیکن یہ کہ گھر میں بند رہیں اور تمام علمی اور تربیتی کاموں سے الگ رہیں، یہ نہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا گھروں میں بند ہو جاؤ، اور نہ اس پر اس سے پہلے کبھی عمل ہوا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ آپ امن کے زمانے میں صحابہ کرام سے ہمیشہ دوستانہ مقابلے کروایا کرتے تھے، جن میں تیر اندازی اور دوسرے فنون حرب اور قوت و طاقت کے مظاہرے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ اسی قسم کے کھیل آپ نے مسجد میں بھی کرائے، اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اگر دیکھنا چاہو تو میرے پیچھے کھڑے ہو کر کندھوں کے اوپر سے دیکھ لو۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے تمام جنگی کرتب دیکھے۔ اب ہم یہ صرف مثال پیش کرتے ہیں آن رسول اللہ کی شفقت کہ دیکھو جی بیوی کا جذبات کا خیال رکھا اور اسے دکھایا، صرف اتنی سی بات نہیں ہے، اور گہرائی ہے اس میں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام عورت کو فنون حرب سے واقف رکھنا بھی ضروری قرار دیتا ہے۔ یہ دکھایا اس لیے کہ یہ بھی گیا تھا کہ ان کو پتہ لگے کہ تلوار کس طرح چلائی جاتی ہے اور جنگی صورت میں کیا کرتب دکھائے جاتے ہیں، تاکہ وقت پر وہ اپنی اور اپنے ملک کی حفاظت کر سکے۔ یہ ایک ٹریننگ تھی، صرف محبت کا جذبات کا خیال نہیں تھا۔ اگر اس کا دل تلوار کی چمک سے کانپ جاتا ہے یا بندوق اور توپ کی آواز سن کر خشک ہو جاتا ہے عورت کا دل، تو وہ اپنے بچوں کو خوشی سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتی کبھی، وہ تو ڈرتی رہے گی، اور نہ دلیری سے خود ملک کے دفاع میں حصہ لے سکتی ہے۔ عورتوں کی بہادری کے بارے میں بھی اسلام کی تاریخ سے واقعات لکھتے ہوئے بیان کیا آپ نے کہ عورتوں نے اسلامی جنگوں میں وہ کام کیے ہیں جو بے پردہ یورپین عورتیں آج بھی نہیں کر رہی۔ اسلامی جنگوں میں عورتوں نے وہ کام کیے ہیں جو بے پردہ یورپین عورتیں آج بھی نہیں کر رہی۔ لوگ کہتے ہیں جی پردہ روک ہے، پردہ کوئی روک نہیں۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں حضرت زرار جو ایک بہادر صحابی تھے، غفلت کی وجہ سے رومیوں کی قید میں آ گئے، اور رومی انہیں پکڑ کر کئی میل تک ساتھ لے گئے۔ ان کی بہن خولہ کو اس کا پتہ لگا تو اپنے بھائی کی زرہ اور سامان جنگ لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پیچھے گئیں اور دشمن سے اپنے بھائی کو چھڑا لانے میں کامیاب ہو گئیں۔ اس وقت رومی سلطنت طاقت اور قوت کے لحاظ سے ایسی ہی تھی جیسے آج کل انگریزوں کی حکومت ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب انڈیا اور بر صغیر میں انگریزوں کی حکومت تھی اور دنیا میں اکثر جگہوں پہ تھی، مگر اس کی فوج ایک صحابی کو قید کر کے لے گئی
تو ان کی بہن اکیلی باہر نکلی اور کئی میل تک رومی سپاہیوں کے پیچھے چلی گئی اور پھر بڑی کامیابی سے اپنے بھائی کو ان کی قید سے چھڑا لائی، اور مسلمانوں کو اس بات کا اس وقت پتہ لگا جب وہ اپنے بھائی کو واپس لے آئی۔ حضرت عمارہ کی بہادری کا ذکر ہوا تھا پہلے، اور کہ جنگوں میں بھی بعض دفعہ حصہ لیا انہوں نے، تو اس کا واقعہ جنگ احد کا ہے۔ حضرت عمارہ جنگ احد میں شریک ہوئیں، نہایت پامردی سے لڑیں۔ جب تک مسلمان فتح یاب تھے وہ مشق میں پانی بھر کر لوگوں کو پلا رہی تھی۔ جب بلرا مسلمانوں کے ہاتھ طرف تھا، بھاری تھا، اس طرف مسلمان جیت رہے تھے، تو وہ یہ خدمت کر رہی تھی کہ پانی پلا رہی تھی جنگی فوجیوں کو۔ لیکن جب شکست ہوئی، بعض لوگوں کی غلطی کی وجہ سے جب فتح شکست میں بدل گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں اور سینہ سے پر ہو گئیں، پھر وہاں کھڑی ہو گئی آگے آن وسلم کے پاس۔ سب سے خطرناک جگہ تو وہی تھی۔ کفار جب آپ پر بڑھتے تو تیر اور تلوار سے روکتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے احد میں ان کو اپنے دائیں اور بائیں لڑتے ہوئے دیکھا۔ ابن قمیہ جب تیزی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا تو حضرت عمارہ نے بڑھ کر روکا، چنانچہ کندھے پر گہرا زخم آیا ان کو اس جنگ میں۔ انہوں نے بھی تلوار ماری، لیکن وہ دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا، اس لیے کارگر نہ ہوئی، اور عمارہ زخمی ہو گئی، ان کا آواز اتنا کارگر نہیں ہوا۔ تو یہ تھا صحابیات کا کچھ ذکر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کی خواتین کا ذکر، حضرت اماں جان حضرت نصرت جہاں بیگم صاحبہ کے ذکر سے شروع کرتا ہوں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب فرماتے ہیں یہ زمانہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ ہے، یہ اس ایسی جنگوں کا زمانہ تو نہیں جو پہلے زمانے میں ہوتی تھی، یہ تو مالی قربانیوں کا زمانہ ہے، یہ علمی خزانے لٹانے کا زمانہ ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے فرمودات سے، آپ کی کتب سے، آپ کے لٹریچر سے یہ فیض اٹھا کر دشمن کا علمی لحاظ سے منہ بند کرنے کا زمانہ ہے، اور یہی دشمن بھی ہتھیار استعمال کر رہا ہے، اور اسی کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ مالی قربانیوں کا زمانہ ہے، کیونکہ اس کے لیے مالی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ دعاؤں کی طرف توجہ دینے کا زمانہ ہے۔ دعاؤں سے ہی مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری جیت دعاؤں سے ہی ہوگی۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایک روایت بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت اماں جان کی نیکی اور دینداری کا مقدم ترین پہلو نماز اور نوافل میں شغف تھا۔ 5 نمازوں کا تو کیا کہنا، حضرت اماں جان نماز تہجد اور نماز ضحیٰ کی بھی بے حد پابند تھیں، اور انہوں نے اس ذوق و شوق سے ادا کیا کرتی تھیں کہ دیکھنے والوں میں بھی ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ بلکہ ان نوافل کے علاوہ بھی جب موقع ملتا نماز میں دل کا سکون حاصل کرتی تھیں۔ پھر دعا میں بھی حضرت اماں جان کو بے حد شغف تھا۔ اپنی اولاد اور ساری جماعت کے لیے، جسے وہ اولاد کی طرح سمجھتی تھیں، بڑے درد و سوز کے ساتھ دعا کیا کرتی تھیں، اور احمدیت کی ترقی کے لیے ان کے دل میں غیر معمولی تڑپ تھی۔ اپنی ذاتی دعاؤں میں جو کلمہ ان کی زبان پر سب سے زیادہ آتا وہ یہ مسنون دعا تھی کہ یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث، یعنی اے میرے زندہ خدا اور اے میرے زندگی بخشنے والے آقا، میں تیری رحمت کا سہارا ڈھونڈتی ہوں۔ حضرت اماں جان کی رمضان المبارک کے مہینے کی کیفیت کے بارے میں لکھتے ہیں، حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں آپ بہت زیادہ خیرات دیتی تھی۔ 3-4 آدمیوں کا کھانا اکثر اپنے ہاتھ سے پکا کر دیتی تھی۔ ویسے نقدی اور جنس کی صورت میں بھی بے حد خیرات کرتی تھی۔ رمضان المبارک کے علاوہ محرم میں بھی صدقہ اور خیرات بہت فرماتی ہیں، اور گھر میں بھی نوکروں وغیرہ کو اچھا کھلاتی ہیں۔ فرماتی سال شروع ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے تھے کہ جو شروع سال میں خیرات کرے گا
اور اپنے پر فراخی کرے گا اس کو سال بھر فراخی رہے گی۔ تو یہ اصول بھی آپ نے بتایا کہ سال کے شروع میں صدقہ خیرات کرو، تو یہ بھی آزما لو کہ اللہ تعالیٰ پھر سارا سال فراخی سے گزارتا ہے۔ حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی والدہ کا ذکر آتا ہے، ان کی بیعت کا واقعہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، چودھری صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب والد صاحب کچہری سے واپس آئے تو انہوں نے اپنے والدہ صاحبہ سے دریافت کیا کہ کیا آپ مرزا صاحب کی زیارت کے لیے گئے تھے؟ حضرت مسلم السلام گئے ہوئے تھے وہاں۔ والدہ صاحب نے جواب دیا گئی تھی۔ والد صاحب نے پوچھا بیعت تو نہیں کی؟ والدہ صاحبہ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا الحمدللہ کہ میں نے بیعت کر لی ہے۔ اس پر والد صاحب نے کچھ رنج کا اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا۔ والدہ صاحبہ نے جواب دیا کہ یہ ایمان کا معاملہ ہے، اس میں آپ کی خفگی مجھ پر کوئی اثر نہیں کر سکتی۔ اگر یہ امر آپ کو بہت ناگوار ہے تو آپ جو چاہیں کر لیں، پھر جو چاہیں فیصلہ کر دیں، میں تو یہ ایمان کا معاملہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ اور پھر کہنے لگیں کہ جس خدا نے اب تک میری حفاظت اور پرورش کا سامان کیا ہے وہ آئندہ بھی کرے گا۔ اتنا زیادہ ایمان تھا ان میں کہ ایک عورت ان کو ہمیشہ ڈرایا کرتی تھی کہ میری بدعا سے تمہارے بچے مر جائیں گے، لیکن 2 بچے فوت ہوئے، اور ایک لمبا قصہ ہے یہ، لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں مانی اور انہوں نے کہا کہ توحید کو میں نہیں چھوڑوں گی۔ 2 بچے قربان کر دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹوں سے نوازا بھی۔ اسی طرح امت اللہ بشیر صاحبہ اپنی والدہ فخر النساء صاحبہ کا ذکر کرتی بیان کرتی ہیں کہ مرحومہ فخر النساء حیدرآباد دکن کے ایک مشہور و ممتاز خاندان کی فرد تھیں۔ مرحومہ اکثر فرمایا کرتی تھیں کہ میں نے اپنے شوہر کا دل خوش کرنے یا ان کا ساتھ دینے کے لیے بیعت نہیں کی تھی، بلکہ پوری طرح احمدیت کی صداقت منکشف ہو جانے پر کی تھی۔ اور اپنی بیعت کا واقعہ اس طرح سناتی کہ جب ان کے شوہر نے واپس قادیان کے بعد انہیں تبلیغ کی تو یہ کہنے لگیں کہ میں زیادہ علم نہیں رکھتی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسمانی تاج سے میری تفہیم فرمائے تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں۔ چنانچہ چند سالوں کی دعا کے بعد ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ صحن مکان میں آسمان سے کاغذ کی پرچیاں کثیر تعداد میں گر رہی ہیں، اور جس پرچی کو کہتی ہیں میں اٹھا کر دیکھتی ہوں اس پر مرزا غلام احمد قادیانی لکھا ہوا پاتی ہوں۔ اس رویا کے بعد اطمینان حاصل ہو گیا اور صدق کے دل سے سن 1900 میں بیعت کر لی۔ مرحومہ کا چونکہ کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے ان کے والد نے ان کو اپنے ہی گھر میں رکھا ہوا تھا۔ بیعت کرنے کے بعد والد نے شدید مخالفت شروع کر دی، مگر مرحومہ ثابت قدم رہیں اور امر حق کے کہنے اور سچ بولنے سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ آخر جب والد فوت ہو گئے تو اپنی والدہ ماجدہ اور اپنی دونوں چھوٹی بہنوں اور ان کے بعض بچوں کو بھی اپنے نیک نمونے سے داخل احمدیت کر لی۔ بس نیک نمونہ بھی رشتہ داروں میں بہت کام کرتا ہے، یہ بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے جس کو ہر عورت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے جن کے غیر احمدی رشتہ دار ہیں۔ محترمہ امیر بی بی صاحبہ جو میاں خیر الدین صاحب کی اہلیہ تھیں، ان کے متعلق ان کے بیٹے مولانا قمر الدین صاحب لکھتے ہیں کہ گاؤں کی بہت سے احمدی اور غیر احمدی لڑکیوں نے محترمہ والدہ صاحبہ سے قرآن کریم ناظرہ اور بار ترجمہ پڑھا تھا، دینی مسائل اور عبادات میں شغف رکھتی تھیں۔ ہماری پھوپھی مائی کاکو کے ہمراہ جمعہ کے نماز پڑھنے قادیان جایا کرتی تھیں، اور گاؤں کی دوسری مستورات بھی۔ ایک مرتبہ والدہ صاحبہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے نماز مغرب کے متعلق سوال کیا کہ کھانا پکانے کا وقت ہوتا ہے، کیسے ادا کی جائے؟ سوال کر دیا کہ نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے، ادھر سے کھانا پکانے کا وقت ہوتا ہے، ہاں خاوند آ جاتا ہے، گھر والے آ جاتے ہیں، کھانا دو، تو کس طرح ادا کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا مغرب سے پہلے پکا لیا کرو،
اور نماز وقت پر پڑھیں۔ حضور نے یہ ارشاد بڑی تاکید سے فرمایا، وقت پہ نماز پڑھنے کا ارشاد بڑی تاکید سے فرمایا۔ گھر کے کاموں کا بہانہ کر کے اپنی نمازوں کو آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے، یہ ہر عورت کو نوٹ کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ محترمہ والدہ صاحبہ کو ہم نے پابند صوم و صلات اور باقاعدگی سے نماز تہجد پڑھنے والی پایا۔ آپ اخلاق فاضلہ سے متصف تھیں، آپ کی نیکی اور تقوی و طہارت کی وجہ سے بہت سی مستورات آپ سے دعا کراتی تھیں۔ حضرت سیدہ مریم النساء صاحبہ، جنہیں ام طاہر کے نام سے مسلمہ دن کا نام ام طاہر رکھ دیا تھا، ان کو جانتی ہے جماعت، خلیفہ مسیح رابع کی والدہ، کہ دل میں خدا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے انہیں یہ حدیث سنائی کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ایک صحابی نے قیامت کے متعلق سوال کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے متعلق پوچھتے ہو، کیا اس کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہے؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اگر تیاری سے نماز روزہ وغیرہ مراد ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جو ظاہری عبادت میں کرتا تو ہوں، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ میری قبول ہوگی کہ نہیں۔ ہاں میں یہ جانتا ہوں، ایک بات میں ضرور بتا دوں آپ کو، کہ میں اپنے دل میں خدا اور اس کے رسول کی سچی محبت رکھتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ درست ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت رکھتے ہو تو میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ انسان اپنی محبوب ہستیوں سے جدا نہیں کیا جائے گا، پھر تم ضرور ان سے ملو گے قیامت کے دن یا اگلے جہان میں۔ حضرت مرزا بشیر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب میں نے ہمشیرہ مرحومہ کو یہ حدیث سنائی تو ان کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، اور وہ بے ساختہ کہنے لگیں کہ میں بھی اپنے دل کو ایسا ہی پاتی ہوں۔ میں نے کہا پھر آپ کو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری مبارک ہو کہ آپ بھی اپنے محبوب ہستیوں کے ساتھ جگہ پائیں گی۔ جان مال کی قربانی کے بارے میں واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ ایک جگہ رنگروٹ بھرتی کرنے کے لیے ہمارے آدمی گئے، یعنی فوج میں بھرتی کرنے کے لیے، رضاکار فورس کے طور کو بھرتی کرنے کے لیے گئے یا مستقل فوج کی بھرتی کرنے کے لیے گئے۔ وہاں انہوں نے جلسہ کیا ہمارے آدمیوں نے، اور تحریک کی کہ پاکستانی فوج میں بھرتی کرنے کے لیے گئے تھے کہ پاکستانی فوج میں شامل ہونے کے لیے لوگ اپنے نام لکھوائیں۔ جن قوموں میں لڑائی کی عادت نہیں ہوتی اس کے افراد ایسے مواقع پر عموماً اپنا نام لکھوانے سے ہچکچاتے ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر بھی ایسا ہی ہوا، تحریک کی گئی، لوگ اپنے نام لکھوائیں، مگر چاروں طرف خاموشی طاری رہی اور کوئی شخص اپنا نام لکھوانے کے لیے خود نہ اٹھا۔ تب ایک بیوہ عورت جس کا ایک ہی بیٹا تھا اور جو پڑھی ہوئی بھی نہیں تھی، اس نے جب دیکھا کہ بار بار احمدی مبلغ نے کھڑے ہو کر تحریک کی ہے کہ لوگ اپنا نام لکھوائیں مگر ہچکچانے کی وجہ سے آگے نہیں بڑھتے، تو وہ عورتوں کی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اس نے لڑکے کو آواز دے کر کہا، او فلانے، تو بولتا کیوں نہیں؟ تو نے سنا نہیں کہ خلیفہ وقت کی طرف سے تمہیں جنگ کے لیے بلایا جا رہا ہے؟ اس پر وہ فوراً اٹھا اور اس نے اپنا نام جنگ پر جانے کے لیے پیش کر دیا۔ تب اس کو دیکھ کر، اس وقت جنگ تھی پاکستان کی، تو پاکستانی فوج کے لیے بھرتی ہو رہی تھی، تب اس کو دیکھ کر اور لوگوں کے دلوں میں بھی جوش پیدا ہوا اور انہوں نے بھی اپنے نام لکھوانے شروع کر دیے۔ مسلمات لکھتے ہیں کہ وہ عورت ذمہ دار طبقے سے نہیں تھی بلکہ غیر ذمہ دار طبقے سے تعلق رکھتی تھی، جس کے متعلق ذمہ دار بڑی حقارت سے یہ کہتے ہیں کہ وہ لڑنا نہیں جانتے، مگر اس نے غیر ذمہ دار ہو کر اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا، اور ایسی حالت میں محسوس کیا کہ جب وہ بیوہ تھی اور اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا اور آئندہ اسے کوئی بیٹا ہونے کی امید بھی نہیں تھی، اس نے کہا جب خدا اور اسلام کے نام پر ایک آواز اٹھائی جا رہی ہے تو پھر میرا کوئی بیٹا رہے یا نہ رہے، مجھے اس آواز کا جواب دینا چاہیے۔ شدید جذبات، آپ لکھتے ہیں کہ شدید جذبات مقابل میں ویسے ہی جذبات پیدا کر دیا کرتے ہیں۔ جب اس نے یہ بات کہی
تو کئی بزدل جو اپنے آپ کو پہلے بچا رہے تھے انہوں نے بھی اپنے ارادوں کو پیش کرنا شروع کر دیا. اور جب یہ اطلاع میرے پاس پہنچی اور خط میں میں نے یہ واقعہ پڑھا اس عورت کا کہ کس طرح اس نے قربانی کی ہے، تو پیشتر اس کے کہ میں اس خط کو بند کرتا، میں نے خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا، اے میرے رب، یہ بیوہ عورت اپنے اکلوتے بیٹے کو تیرے دین کی خدمت کے لیے یا مسلمانوں کے ملک کی حفاظت کے لیے پیش کر رہی ہے. اے میرے رب، اس بیوہ عورت سے زیادہ قربانی کرنا میرا فرض ہے. میں بھی تجھ کو تیرے جلال کا واسطہ دے کر تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اگر انسانی قربانی کی ہی ضرورت ہو تو اے میرے رب اس کا بیٹا نہیں بلکہ میرا بیٹا مارا جائے. یہ حضرت مسلم موعود نے یہ دعا کی. پھر فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے 1953 کے فسادات کے دوران میں ضلع سیالکوٹ کے ایک عورت پیدل روا پہنچی اور اس نے ہمیں بتایا کہ ہمارا گاؤں دوسرے علاقے سے کٹ چکا ہے اور مخالفوں نے ہمارا پانی بند کر دیا ہے. اگر ہم پانی لینے جاتے ہیں تو ہمیں مارتے ہیں. اس وقت ایک فوجی افسر یہاں رخصت پر آیا ہوا تھا. اس کو میں نے ایک مقامی دوست کے ساتھ وہاں بھیجا تاکہ وہ وہاں جا کر احمدیوں کی امداد کرے. اب مسلموں دیکھتے ہیں، دیکھ لو کتنی بڑی ہمت کی بات ہے کہ جہاں مرد قدم نہ رکھ سکے وہاں ایک عورت نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. اس وقت مرد اپنے گھروں سے باہر نکلنے سے ڈرتے تھے، مگر وہ عورت سیالکوٹ سے پیدل سنبڑیال کی طرف گئی، وہاں سے گجرانوالہ کی طرف آئی اور پھر گجرانوالہ سے کسی نہ کسی طرح یہاں پہنچی اور ہمیں جماعت کے حالات سے آگاہ کیا اور ہم نے یہاں سے ان کی امداد کے لیے آدمی بھجوائے. تو فرماتے ہیں کہ دیکھو خدا تعالیٰ کے فضل سے ہماری عورتیں مردوں سے زیادہ دلیر ہیں. پھر ایک جگہ آپ نے فرمایا بہت سے مبلغ ہیں جن کی قربانیوں کا صحیح اندازہ ہماری جماعت کے دوست نہیں لگا سکتے. بالخصوص 2 مبلغ تو ایسے ہیں جو شادی کے بہت تھوڑا عرصہ بعد ہی تبلیغ کے لیے چلے گئے اور اب تک باہر ہیں. ان میں سے ایک تو دوست تو 9 سال سے تبلیغ کے لیے گئے ہوئے ہیں. حکیم فضل الرحمان صاحب ان کا نام ہے. انہوں نے شادی کی اور شادی کے تھوڑے عرصے کے بعد ہی انہیں تبلیغ کے لیے بھجوا دیا گیا. وہ ایک نوجوان اور چھوٹی عمر کی بیوی کو چھوڑ کر گئے تھے، مگر اب وہ آئیں گے تو انہیں ادھیڑ عمر کی بیوی ملے گی. یہ قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں. میرے نزدیک تو کوئی نہایت ہی بے شرم اور بے حیا ہو سکتا ہے جو اس قسم کی قربانیوں کی قیمت کو نہ سمجھے اور انہیں نظر انداز کر دے. قرون اولیٰ کی عورتوں کی مثالیں دیتے ہوئے اپنے زمانے کی عورتوں کی مثالیں دے کر بھی حضرت مسلم موعود نے ہمیں بہت سی تاریخ سے آگاہ کیا. اسی طرح ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب قادیان میں ہندوؤں اور سکھوں نے حملہ کیا تو شہر کے باہر کے ایک محلے میں ایک جگہ پر عورتوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان کی سردار بھی ایک عورت ہی کو بنائی گئی جو بھیرے کی رہنے والی تھی. اس عورت نے مردوں سے بھی زیادہ بہادری کا نمونہ دکھایا. ان عورتوں کے متعلق یہ خبریں آتی تھیں کہ جب سکھ اور ہندوؤں کو جو تلواروں اور بندوقوں سے ان پر حملہ آور ہوتے تھے یہ بھگا دیتی تھی، اور سب سے آگے وہ عورت ہوتی تھی جو بھیرے کی رہنے والی تھی جس کو نگران بنایا گیا تھا اور ان کی سردار بنائی گئی تھی. اب بھی عورت زندہ ہے لیکن اب بڑھیا اور ضعیف ہو چکی ہے. وہ عورتوں کو سکھاتی تھی کہ اس طرح لڑنا ہے اور لڑائی میں ان کی کمان کرتی تھی. اب یہاں یہ دین کے لیے کوئی لڑائی نہیں ہو رہی، دوسری لڑائیاں ہو رہی تھیں جو آپس میں یہ اختلافات کی وجہ سے لڑائیاں تھیں، قوموں کی لڑائیاں تھیں. اس میں مذہب کا اتنا دخل نہیں تھا، لیکن بہرحال کچھ مذہب کو دخل بھی شامل کر لیا گیا ہندوؤں اور سکھوں کی طرف سے اس زمانے میں، مسلمانوں کی طرف سے بھی. لیکن جہاں تک احمدیت کا سوال ہے، احمدیت کا غلبہ لڑائیوں سے نہیں بلکہ عمل سے اور دعاؤں سے ہونا ہے. یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے. بہرحال آپ لکھتے ہیں کہ غرض کوئی کام بھی ایسا نہیں جو عورت نہیں کر سکتی. وہ تبلیغ بھی کر سکتی ہے، وہ پڑھا بھی سکتی ہے، وہ لڑائی میں بھی شامل ہو سکتی ہے، اور اگر مال اور جان کی قربانی کا سوال ہو تو وہ ان کی قربانی بھی کر سکتی ہے. اور بعض کام وہ مردوں سے بھی لے سکتی ہے. مرد بعض دفعہ کمزوری دکھا جاتے ہیں، اس وقت جو غیرت عورت دکھاتی ہے وہ کوئی اور نہیں دکھا سکتا. اب وہ جو عورت کی مثال ہے جس نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، اسی کی مثال سے ظاہر ہوتا ہے کس طرح اپنے بیٹے کو کھڑا کیا اور اس کی وجہ سے پھر
اور لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ اب اس زمانے کی بعض ایک دو مثالیں پیش کر دیتا ہوں کہ کس طرح عورتوں نے بیعت کے بعد ایمان اور علم میں ترقی کی ہے اور اپنے بچوں کی تربیت کی کوشش کی ہے، اپنی آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ کرغزستان کے نیشنل پریزیڈنٹ لکھتے ہیں کہ عائزہ مکاشو صاحبہ ہیں، انہوں نے 2019 میں بیعت کی، مسلمان فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن احمدیت میں شامل ہوتے ہی انہوں نے قرآن کریم ناظرہ سیکھنے کا ارادہ کیا۔ پہلے قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا تھا، اور تقریباً 4-6 ماہ قرآن کریم ناظرہ سیکھ کر قرآن کریم کا پہلا دور مکمل کیا، پھر عربی زبان سیکھنا شروع کی تاکہ قرآن کریم کے معنی کو سمجھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو خوش روحانی کے ساتھ پڑھنا بھی سیکھ رہی ہیں۔ اسی طرح وہ اپنے بچوں کو اس طرح تربیت کر رہی ہیں کہ ان کو قرآن کریم ناظرہ سکھا رہی ہیں۔ نیز جماعت کے بعد دوسری لجنات کو بھی قرآن کریم ناظرہ پڑھنا سکھا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جماعت کی کرغز ویب سائٹ کے لیے مسلسل وقت دیتی ہیں اور ان کے ذمہ لگائے گئے کاموں کو نہایت اخلاص کے ساتھ سر انجام دیتی ہیں۔ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ یہ مدد کرتا ہے، چاہے وہ ان مغربی ممالک میں ہو۔ ایک عزیزہ لکھتی ہیں، ڈاکٹر ہیں، کہ جب میں انگلینڈ میں آئی تو یہاں ڈاکٹر کے طور پر کام کرنے کے لیے امتحان دینے ہوتے تھے۔ اس زمانے وہ امتحان مشہور تھے کہ مشکل سے پاس ہوتے ہیں۔ کہتی ہیں بہرحال پہلا پرچہ تحریری تھا، اللہ کے فضل سے پاس ہو گیا۔ اور پریکٹیکل امتحان کی تیاری ہو رہی تھی، جس میں کہ مختلف اسٹیشنز پر جا کر مریض کو دیکھنا ہوتا ہے اور ایک ایگزامینر آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، مارک کرتا ہے۔ پھر امتحان سے کچھ دن قبل ایک ساتھی کا فون آیا کہ تم امتحان کے روز کیا کپڑے پہن رہی ہو؟ کہتے ہیں سوال مجھے بڑا عجیب لگا کہ برقعے کے نیچے تو جو کپڑے ہی پہنے ہوں گے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میرے استفسار پر اس نے کہا کیا تم حجاب اور برقع میں جاؤ گی؟ اس پر میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا پھر تم کو بھی پاس نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے کورس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ سوٹ یا اسکرٹ پہن کر آنا۔ میں نے اس کی بات سن تو لی، لیکن اس کے بعد میں بہت روئی، کیونکہ یہ تو مجھے پتہ تھا کہ میں نے اپنا پردہ نہیں اتارنا۔ صدمہ صرف اس بات کا ہوا کہ اب اپنی ڈاکٹری پریکٹس جو ہے وہ نہیں کر سکوں گی۔ بہرحال خاوند نے بتایا، اس نے تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوگا اس طرح۔ بہرحال گھبرائی ہوئی تھی۔ امتحان کا دن آیا، اسی طرح برقع اور حجاب میں امتحان دیا، جو پاکستانی طرز کا برقع تھا۔ امتحان کا نتیجہ آیا اور الحمدللہ پاس ہو گئی، اور جو میری ساتھی وہ پاس نہیں ہو سکی، جو بڑے اپنے آپ کو فیشنیبل سمجھ رہی تھی۔ تو کہتی ہیں میں آج تک اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ وہ امتحان میں نے ہرگز اپنی قابلیت یا محنت کی وجہ سے پاس نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا ہے کہ اگر تم دین کو دنیا پر مقدم رکھو گی تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد ہر مقام پر پردے کی برکت سے خدا تعالیٰ نے میرے پیشے کی مدد کی، اور مجھے خدا کے فضل سے ہمیشہ ہر مقام پر عزت ملی۔ یہاں جو خیال ہوتا ہے نا کہ پردے سے بعض حقوق نہیں ملتے، اگر انسان کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہو، دعا کرے اور دین پر قائم رہے، اور کچھ عرصے کے لیے اگر نقصان بھی اٹھانا پڑے تو اٹھا لے، تو پھر اللہ تعالیٰ آخر پر کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ناروے سے ایک خاتون لکھتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے جلسہ سالانہ UK میں شامل ہونا تھا، ٹکٹیں بک کروائیں، کام والے نے مجھے چھٹی نہیں دی، ناراض بھی ہو رہے تھے۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گی، جلسے پہ ضرور جانا ہے، چاہے مجھے جاب چھوڑنی پڑے۔ کہتی ہیں جاب والوں کو کہہ دیا کہ آپ چھٹی نہیں دیتے تو نہ دیں، پھر میں جاب چھوڑ دیتی ہوں۔ لیکن بہرحال 2-3 دن کے بعد ہی اللہ کا فضل ہوا، اور وہ افسر جس نے مجھے سختی سے بات کی تھی، اس نے نہ صرف مجھے چھٹی دی بلکہ استفسار کیا کہ کہاں جانا ہے، اس کے کام چھوڑنے کے لیے جس کے لیے تیار ہو گئی ہو۔ میں نے اس کو بتایا کہ میرا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے اور میں نے جلسہ سالانہ میں شرکت کے لیے انگلینڈ جانا ہے، UK جانا ہے۔ اس چیز سے وہ اتنی متاثر ہوئی کہ جب میں جلسے سے واپس آئی تو مسجد بیت النصر دیکھنے کی خواہش ظاہر کی،
اسلام تو اس نے قبول کیا ہوا تھا پہلے بھی، لیکن مسجد میں کچھ دفعہ جانے کے بعد اس نے جماعت میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ پہلے اس کو کہا بھی کہ دعا کرو، دل مطمئن ہو جائے پھر بیعت کرنا، لیکن اس نے کہا جو سکون اور امن اور محبت یہاں ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد اس نے اور اس کی بیٹی نے بیعت کی اور جماعت میں شامل ہوئی۔ تو یہ نمونہ اور دین کو دنیا میں مقدم کرنے کا نمونہ جو ہے، دوسرے کی نہ صرف دل نرم کرنے کا باعث بنا بلکہ ہدایت کا ہی باعث بن گیا۔ امیر صاحب تنزانیہ لکھتے ہیں کہ کلیمنجارو پہاڑوں کے دامن میں ایک جماعت میشم ہے، اس کے مقام پر واقع ہے۔ وہاں ایک لجنہ ہے جس کی عمر 73 برس ہے، انتہائی ضعیف ہو چکی ہے، مگر جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو خاص طور پر یہ ضرور پوچھتی ہیں کہ خلیفہ وقت کی طبیعت کا کیا حال ہے، اور پھر بڑی دعائیں دیتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ مستقل بیمار رہتی ہیں، اس لیے علاقے کے لوگ آ کر انہیں کہتے ہیں کہ فلاں مولوی یا فلاں پادری سے علاج کروا لو یا دعا اور دم درود کروا لو، لیکن یہ خاتون ہمیشہ اپنے علاقے والوں کو توحید کا اور جو توحید ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سکھائی ہے اس کی پرچار کرتی ہیں، جو اسلام کی حقیقی توحید ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں سکھائی ہے، اور ہمیشہ دین کو دنیا پر مقدم رکھتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ ضرور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتی ہیں۔ کرغزستان کے نیشنل پریزیڈنٹ لکھتے ہیں کہ خاتون ہیں یولیا صاحبہ، ایک عیسائی فیملی سے ان کا تعلق تھا۔ 2013 میں بیعت کرنے کی توفیق ملی۔ بیعت سے پہلے وہ حجاب نہیں اڑا کرتی تھی، لیکن جب انہوں نے اسلام احمدیت میں شمولیت کا ارادہ کیا تو حجاب لینا شروع کر دیا۔ بیعت کے بعد اسی سال جلسہ سالانہ قادیان میں بھی شرکت کی، جہاں بہشتی مقبرہ کی بھی زیارت کی۔ جب انہیں نظام وصیت کے بارے میں بتایا گیا تو اسی وقت نظام وصیت میں شامل ہونے کا تہیہ کیا۔ چنانچہ جلسہ سے واپس آ کر حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب الوصیت کا مطالعہ کیا اور وصیت فارم فل کر کے نظام وصیت میں شامل ہوئیں۔ اس کے علاوہ بھی مالی تحریکات میں حصہ لیتی ہیں۔ آئیوری کوسٹ سے وہاں کے لوکل معلم لکھتے ہیں کہ ایک جماعت ہے، ہماری جماعت کی ایک ممبر ہیں تابا صوبہ صاحبہ، بورکینا فاسو کی امبیسی میں کام کرتی ہیں، اور ہر چھٹی والے دن اپنے بیگ لے کر مختلف دیہاتوں میں نکل جاتی ہیں اور احمدیت کی تبلیغ کرتی ہیں۔ ایک دفعہ وہ گبویو میں آئیں اور احمدیت کی تبلیغ کی۔ ان کی تبلیغ کرنے کا ایسا طریقہ ہے جیسے کوئی عالم تبلیغ کر رہا ہو۔ موصوفہ بڑے شوق سے تبلیغ کرتی ہیں اور اپنا فارغ وقت احمدیت کی تبلیغ میں گزارتی ہیں، اور دوسرے ملک سے گئی ہوئی ہیں، بیگ میں لٹریچر رکھ لیتی ہیں اور تبلیغ کرتی رہتی ہیں۔ بعض عورتیں پوچھتی ہیں کہ ہم تبلیغ کس طرح کریں، تو تبلیغ کے راستے تو خود تلاش کرنے ہوتے ہیں اگر شوق ہو تو۔ بس ان باتوں کو ہمیشہ دیکھیں۔ یہ چند ایک واقعات میں نے پیش کیے، بے شمار واقعات ہیں ایسے خواتین کی جرأت اور بہادری کے، اس زمانے میں بھی، دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے بھی، تربیت اولاد کے بھی۔ بعض تازہ واقعات میں وقتاً فوقتاً بیان کرتا بھی رہتا ہوں۔ اسی طرح صحابہ کے واقعات میں بعض خواتین کا بھی ذکر آ جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے قربانیاں کیں اور قربانیوں کی مثالیں قائم کیں، دین کو دنیا پر مقدم کیا۔ بس فائدہ تو تبھی ہے جب ان واقعات کو سن کر ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ واقعات وہ روح پیدا کرنے والے ہو جائیں جن کی قرون اولیٰ کی مسلمان عورتوں نے بھی مثالیں قائم کی، اور بعد کے زمانے کی نیک خواتین نے بھی مثالیں قائم کی۔ اگر ایک انقلابی تبدیلی ان باتوں کو سن کر پیدا ہو جائے، تقوی اور نیکی کے معیار قائم ہو جائیں، اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بنانے کی تڑپ پیدا ہو جائے، صرف دنیا داری کی باتیں نہ ہوں، صرف اپنے حقوق کی باتوں پر زیادہ زور نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف توجہ ہو، اور ہر احمدی عورت یہ عہد کرے کہ اس نے ایک انقلاب پیدا کرنا ہے، ایک روحانی انقلاب پیدا کرنا ہے، اپنے اندر بھی اور دنیا میں بھی، تو یہ دنیا بھی جنت نظیر بن جائے گی۔ تبھی ایک انقلاب پیدا ہوگا ہمارے اندر،
اور اگلے جہان میں بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے، اس کی رضا حاصل کرنے والے ہم بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زندگیوں کو اس نہج پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو اسلامی تعلیم پر ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔